اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم۔ نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا مجموعہ اور اسی کا ایک حصہ کلمات قصاریہ حکمتیں۔ 8ویں حکمت مولا کا کلام، نورانی کلام، پروردگار عالم کی نعمات کا تذکرہ جس کا تعلق انسان سے ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک لفظ استعمال فرما رہے ہیں اس کے شروع میں، اعجبوا، اے انسان تعجب کرو، تعجب کرو، حیران ہو جاؤ، پریشان بھی بے شک ہو جاؤ کہ خداوند متعال نے تمہارے جسم میں جو اہم حصے قرار دیے ہیں، خداوند متعال نے ان حصوں کو ایک معمولی چیزوں سے جو ہے بنایا ہے۔ یعنی خدا کی قدرت اور خدا کے علم اور خدا کی حکمت اتنی عظیم ہے، وہ پروردگار عالم چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزوں کو خلق فرماتا ہے جو انسان کے لیے بہت ہی اہم ہے، معمولی چیزیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں چربی کی کیا حیثیت ہے ہماری زندگی میں؟ آپ جاتے ہیں گوشت کی دکان میں، قصائی کو کیا کہتے ہیں؟ چربی دے دو، کبھی کہا آپ نے؟ چربی حصہ ہے لیکن ثانوی حصہ ہے، اس کا حیثیت نہیں ہوتی گوشت کے مقابلے میں، باقی اس کے اجزاء کے مقابلے میں۔ اسی طرح آپ ہڈی لے ہیں، ہڈی صرف ہڈی ہونے کی حیثیت سے، خالی ہڈی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت نہیں اس کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں جتنے بھی معمولی چیزیں ہیں، گوشت کا ایک ٹکڑا لوتھڑا آپ کے لیے سامنے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک سوراخ، ایک شگاف، اس کی کیا حیثیت ہے انسان کے سامنے؟ لیکن خداوند متعال نے فرمایا کہ انہی بے قیمت اور معمولی چیزوں کے ذریعے سے انسان تم اس قابل بنائے کہ تمہارے اندر قدرت پیدا ہو جائے۔ یعنی جس آنکھ سے تم دیکھتے ہو پوری دنیا کو، اور جس آنکھ سے تم معائنہ کرتے ہو ہر چیز کو، چاہے وہ سبز ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایک حیوان کی صورت میں ہو، چاہے پرندے کی صورت میں ہو، چاہے وہ پھول کی صورت میں ہو، ہر وہ چیز جسے اللہ نے خلق کیا اور تم دیکھتے ہو، تمہاری نگاہیں پر پڑتی ہیں اور تم زوم ہو جاتے ہو، وہ آنکھیں کیا ہے؟ چربی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، چربی ہے، صرف چربی ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ اے انسان جس چیز سے تم تکلم کرتے ہو، بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ایک گوشت کر لو تھوڑا ہے زبان، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آنکھ چربی، آپ کی زبان ایک گوشت کر لو تھوڑا، ٹھیک ہے، جس سے آپ سانس لیتے ہیں وہ سوراخ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس سے تم سنتے ہو وہ کان، وہ ہڈی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اعجبوا، تعجب کرو، حیران ہو جاؤ کہ خدا کتنا قادر ہے، کتنا حکیم ہے۔ آپ دیکھیں ان میں سے ہر ایک پر محققین نے تحقیقات کیے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، آج کا علم نے اس کو ثابت کیا ہے کہ آنکھ کی کیا حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں پورا آپ کی جو باڈی ہے، پورا ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو MRI یا دوسرے مشینوں میں تو آپ کو پورا ایک ڈھانچہ لگے گا، جس حصے کو آپ دیکھیں وہاں پہ ہڈی ہے، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، ہڈی ہے اور یہاں پہ جوڑ ہے لیکن گوشت چڑھا ہوا ہے۔ آپ پنڈلیاں اپنی دیکھیں، ران دیکھیں، ہڈی ہے، سیدھی ہڈی ہے اور اس کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے۔ آپ اپنے پسلیوں کو دیکھیں، ہڈی ہے صرف، اس کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے۔ گردن اپنی دیکھیں، ہڈی ہے سیدھی، اس پر گوشت چڑھا ہوا ہے۔ لیکن آپ آنکھوں کو دیکھتے ہیں، آنکھ صرف چربی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ گوشت بھی نہیں ہے وہاں پر، لیکن خدا نے اتنی قدرت دی ہے کہ آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔
اسی آنکھ میں جو چربی ہے خداوند متعال نے 1,32,000 خلیے اس کے اندر قرار دیے، سیلز اس کے اندر قرار دیے، اسی آنکھ کے اندر 1,32,000، دونوں آنکھیں ملا کے 2,64,000 سیلز یا خلیے کام کر رہے ہیں یہاں پر، اور ان سیلز کو خون کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ خون کے بغیر آپ کا کوئی عضو جو ہے وہ جاندار نہیں ہے، اس کی کام، اس کا فنکشن نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دماغ کے چلنے کے لیے خون کی ضرورت ہے، آپ کے ہر کام، دل کے چلنے کے لیے خون کی ضرورت ہے، جگر کے لیے خون کی ضرورت ہے، ہر عضو کے لیے خون کی گردش کی ضرورت ہے، پہنچنے کی ضرورت ہے، آنکھوں کے لیے بھی ضرورت ہے، لیکن کہیں بھی آپ نے آنکھوں میں ریڈ رنگ نہیں دیکھے ہوں گے۔ محققین فرماتے ہیں یہی ہے خدا، اعجبو یہاں پر ہے، وہ پروردگار عالم جو اس آنکھوں میں اس چربی کے اس دائرے کے اندر خون کو بھیجتا ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ خون نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں پہ فرماتے ہیں اگر خون آ جائے باقی جسموں کی طرح، وہاں اس خلیے میں اگر آ جائے، سیلز میں آ جائے، تو انسان دیکھ بھی نہیں سکے گا، تاریکی چھا جائے گی۔ لیکن خدا نے ایسے فلٹر کا نظام بنایا ہے کہ خون نے آنا ہے، لیکن جب اس کے ارد گرد، اس کے قریب جب خون نے پہنچنا ہے، خدا نے ایسا فلٹر بنایا ہے کہ وہ خون اپنی رنگت کو کھو دیتا ہے اور اپنے اصلیت کو کھو دیتا ہے، صاف اور شفاف ایک مائع کی صورت میں داخل ہوتا ہے آنکھ کے اندر، کہ بالکل اس کی بنائی پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو یہ آنکھ کتنی عظیم ہے، چربی ہے، لیکن چربی میں اتنا، آپ دیکھیں پھر سائنسدانوں نے، بڑے محققین نے اس کو پھر آج کل کے جو دوربین ہے، کیمروں کے ساتھ مقایسہ کیا، آج دیکھیں جدید ڈیجیٹل کیمرے اور آنکھ مقایسہ کیا، کہا یہ تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے اس آنکھ کو بنایا، اس آنکھ کو اگر ہم کمپیریزن کریں آج کی جدید ترین ڈیجیٹل کیمروں سے، کہتے ہیں کچھ حیثیت نہیں اس ڈیجیٹل کیمرے کی، بٹن کی ضرورت ہے، یہاں پہ بٹن کی ضرورت نہیں کھولنے کے لیے، بیٹری کی ضرورت ہے، ادھر بیٹری کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ چارجنگ کی ضرورت ہے، یہاں پہ چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 80 سال 100 سال یہی کام کر رہا ہے، فل کام کر رہا ہے۔ آپ زوم کرنا چاہتے ہیں، زوم ہونے کے لیے تیار، آپ موڑتے ہیں، ہر جگہ مڑنے کے لیے تیار ہے کوئی مقایسہ اس کا؟ آنکھ، چربی، یعجب ھذا الانسان، اے انسان تعجب کرو، تعجب یعنی غور و فکر کرو، تعجب وہاں پہ جہاں پہ غور و فکر کی جاتی ہے۔ اگر آپ ابھی جنہوں نے یہ روایت، معصوم کا یہ کلام امیر المومنین کا یہاں پہلی دفعہ سنا ہے، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آنکھ کیا ہے، آنکھ کہاں پہ ہے، خداوند نے آنکھ کو کہاں قرار دیا ہے، اس آنکھ کی حفاظت کے لیے کیا اہتمام کیے، کبھی آپ نے سوچا تھا؟ مولانا نے اس وقت فرمایا اعجبو، تعجب کرو، عظیم خداوند متعال کی طرف سے خلقت ہے، اتنا حفاظتی انتظام خداوند متعال نے اس آنکھ کے لیے کیا ہے، گڑھے میں قرار دی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا اہم ہے، گڑھے میں قرار دی، دیکھیں اندر، تاکہ کوئی اگر ہاتھ مارے، کوئی اگر مکہ مارے، کوئی اگر کچھ اور چیز اگر لگے تو وہ اس کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے؟ اس گھڑے میں قرار دینے کے بعد پروردگار نے پھر اس کی حفاظت کے لیے بھویں قرار دی ہے، پھر پلکیں قرار دی ہے، ٹھیک ہے؟ بھویں کیوں قرار دی ہے؟ اس لیے کہ بارش، پسینہ جو اوپر سے آئے وہ اس کو روک لے، بارش کے قطرے اگر آئیں، پانی بہے، اس کو روک لے، اس کو بہا دے دائیں بائیں، لیکن نہ جائے ادھر۔ پلکیں آپ دیکھیں ایک دیوار کے مانند آنکھوں کو گھیرے ہوئے، اور یہ پلکیں بار بار حرکت میں، چھوٹی سی بھی چیز، مچھر بھی آپ کی طرف آ جائے، یہ مٹی کا ذرہ بھی آ جائے، اس نے فوراً بند ہو جانا۔ یہ حفاظتی انتظام خدا کا کتنا عظیم ہے، فوراً کوئی بھی چیز ہے، تنکا آ رہا ہو، مٹی کا ذرہ آ رہا ہو، کوئی ہوا آ رہی ہو، کوئی جانور ہو، کوئی بھی مکھی آپ کی طرف بڑھے اور قریب ہو تو فوراً اس نے بند ہو جانا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے، اس آنکھوں کے لیے نظام ہے، پروردگار عالم کی طرف سے یہ اس کے لیے خاص حفاظتی انتظام ہے۔ مرحوم مغنی صاحب شرح نہج البلاغہ لبنان کے ہیں، فرماتے ہیں آنکھیں دو اور کام کرتی ہیں بہت اہم۔ آنکھیں باہر کی چیزوں کو جو منعکس ہوتی ہیں، آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ جا کے دل کی طرف پہنچاتی ہے، آنکھیں دل کی طرف منتقل کرتی ہیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ آپ جاتے ہیں کسی پارک میں حسین منظر کو دیکھتے ہیں، آنکھیں جب دیکھتی ہیں تو وہ منظر آپ کے دل تک پہنچے اور دماغ تک پہنچتی ہے،
مشاہدات، آپ کے جو مشاہدات ہیں وہ دل تک پہنچتی ہیں، یہ آنکھوں کا کام ہے، منتقل کرتی ہیں آنکھیں ان اطلاعات کو، ان مناظر کو آپ کے دل میں۔ ایک اور کام یہ آنکھیں کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ چربی سے بنی ہوئی آنکھیں اندر کے حالات کو بھی منعکس کرتی ہیں، ٹھیک ہے، باہر کے حالات کو دل تک منتقل، اندر کے حالات کو باہر منتقل۔ محبت آپ کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، پیار آپ کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، آپ کے دکھنے سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ آنکھوں میں اگر پیار ہو پتہ چل جاتا ہے یہ پیار و محبت سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں اگر غصہ ہو دیکھ رہا ہوتا ہے نفرت سے دیکھ رہا ہے، غضب سے دیکھ رہا ہے۔ کبھی آنکھیں اندر کے اطلاعات کو باہر، باہر کے اطلاعات کو اندر پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اعجبوا، تعجب کرو، عظیم نعمت ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَتَكَلَّمُوا بِلَحْمٍ، تعجب کرو، وہ کان جس سے تم سنتے ہو، تم کلام کرتے ہو کس سے؟ ہڈیوں سے، ہڈی ہے، مشینری تھوڑی، تارے آپ نظر تھوڑی آئیں گے وہاں پہ، بیٹری کوئی نظر آئے گی، خدا کا بنایا ہوا کان صرف ہڈی، اور ہڈی بھی کیسی ہے؟ زگ زیگ، بالکل سیدھا قرار نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے لیے خطرہ ہو، اور اندر جانے کے لیے ایک کڑوا، ایک مادہ قرار دیا کہ جانور بھی جائیں تو اندر نہ جا سکے، ٹھیک ہے، وہیں پہ اس کی تیزابیت آ گئی، کرواہٹ کی وجہ سے وہ اندر جانے سے قاصر ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے اندر روکنے کے لیے، ان حشرات کو اندر جانے سے روکنے کے لیے۔ فرماتے ہیں تعجب کر اس کان پر بھی جو ہڈی ہے، ہڈی اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور انسان تعجب کرو اس زبان کے اوپر بھی کہ جس کے ذریعے تم تکلم کرتے ہو۔ زبان بھی بڑی عجیب چیز ہے، صرف گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا ہے بس، اس کے بغیر آپ گفتگو بھی نہیں کر سکتے ہو۔ آپ اندازہ کریں، مثلا اگر آپ ایک جملہ ادا کرنا چاہیں، اس زبان کی حرکتیں آپ دیکھیں، اگر حرکت نہ کرے آپ کا جملہ ادا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ چاہے اردو میں بات کریں، چاہے انگلش میں کام کریں، چاہے آپ قرآن پڑھیں، مخارج کی ادائیگی کے لیے آپ کے زبان کی حرکت اور اس کا دائیں بائیں مختلف جگہوں پہ لگنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ جو ہے نا تلفظ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی حرکت آپ دیکھیں، ایک لفظ میں، دو لفظ میں، ایک جملے میں کبھی ذا پہ جا رہا ہے زبان ادھر جا رہا ہے، کبھی زوئیں پہ جا رہا ہے زبان ادھر جا رہا ہے، کبھی توئیں پہ جا رہا ہے زبان ادھر جا رہا ہے، کبھی ہا پہ جا رہا ہے زبان نیچے بیٹھا ہوا ہے، کبھی اخفا کر رہے ہیں زبان کی حرکت کہیں اور ہے، کبھی غنہ کر رہے ہیں زبان اس چھت پر ٹکرا رہی ہے۔ تلفظ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، زبان کی حرکت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، اے انسان تو جو کلام کرتا ہے نا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے صرف، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گھومتا ہے، یہ گھومتی ہے زبان، ٹکراتی ہے مختلف جگہوں پہ، حرکت کرتی ہے مختلف جگہوں کی طرف، اس کے بعد آپ کا ایک لفظ ادا ہوتا ہے، لفظوں کے مجموعے سے ایک جملہ ادا ہوتا ہے، اور جملوں کے مجموعے سے ایک کلام ادا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ انسان کی جو 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، وہ قاری جو 1 گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں، وہ انسان کے جو آدھا گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں، وہاں پہ زبان کی آپ حرکت چیک کریں، کتنی دفعہ اس زبان نے حرکت کرنی ہے اور کہاں کہاں جا کے ٹکرانا ہے۔ خداوند متعالی نے ایسی زبان فرماتے ہیں اعجبوا، اس کے اوپر تعجب کرو، یہ زبان کتنی عظیم چیز ہے، اس کی حرکت کتنی عظیم چیز ہے۔ آپ نے دیکھا نا ہمارے یہاں پہ ایک اینکر، اس کے زبان کا کیا اثر ہوا اور پھر گفتگو کا کیا اس میں تبدیلی آئی، دیکھا آپ نے؟ یہ ہے، دیکھو زبان سے یہ ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں دشمن اہل بیت زبان کو گدی سے نکال دیا کرتے تھے تاکہ یہ امیر المومنین کا نام نہ لے سکے، لیکن میثم تمار جیسے صحابی پھر بھی جو ہے مولا کا مدح کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ زبان بہت عظیم چیز ہے، اس کے ذریعے مدح ہے، اس کے ذریعے تلاوت ہے، اس کے ذریعے خدا کی حمد ہے، اس کے ذریعے رسول اللہ کی نعت پڑھی جاتی ہے، اس کے ذریعے ثنا کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے گناہ بے سرجت انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ پروردگار ہم کی ایک نعمت، گوشت کا ایک ٹکڑا، لوتھڑا، لیکن خداوند متعال نے اس کے لیے بھی حفاظتی انتظام کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ اس کو تر رکھا ہے، ٹھیک ہے، محققین فرماتے ہیں آپ کی زبان ہمیشہ تر ہے یا نہیں ہے؟ خشک اگر یہ زبان ہو جائے آپ کلام نہیں کر سکیں گے، کلام نہیں کر سکیں، لہٰذا خداوند متعال نے اسی زبان کے نیچے چشمے رکھے ہیں، چشمے رکھے ہیں کہ جہاں سے مائع لیکوڈ چیز پھوٹتی ہیں مختلف صورتوں میں، جس کی وجہ سے آپ کی زبان ہمیشہ تر رہتی، گیلی رہتی ہے، اور زبان آپ گفتگو کر سکتے ہو، اس کے نیچے ہے چشمے۔
تاکہ اس کی حرکت قابل ہو، اس قابل ہو کہ حرکت کرے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور جو تم سانس لیتے ہو نا، ایک سوراخ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے سانس لیتے ہو تمہاری زندگی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر یہ سانس رک جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں سے سانس آ رہا ہے؟ خرمن کے ذریعے سے، اس شگاف کے ذریعے سے، اس سوراخ کے ذریعے سے۔ خداوند متعال نے اس سوراخ کو سانس کے لیے اسی سائز کا رکھا ہے، نہ اتنا بڑا کیا ہے کہ اس میں ہوا جو ہے وہ بڑی تیزی سے اور کثیر تعداد میں چلا جائے اور آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچائے، نہ کم رکھے تاکہ گھٹن ہو، دونوں نہیں ہے اس کے اندر۔ اس خدا نے اتنا عظیم، اس کے سائز کو بھی عظیم قرار دیا ہے۔ دیکھیں آپ منہ سے بھی سانس لے سکتے ہیں، آپ ناک کان سے بھی، ناک سے بھی سانس لے سکتے ہیں، منہ دونوں استعمال ہوتا ہے، لیکن خرمین یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ کیونکہ اس نے کہ آپ منہ سے اگر لیں گے تو وہاں پہ فلٹر نہیں ہے، ناک سے آپ لیں گے تو وہاں پہ فلٹریشن ہے، گرمائش ہے۔ سردیوں میں اگر آپ سانس لیں گے تو وہ ٹھنڈی ہوا گرم ہو کے اندر پہنچے گی، پھیپھڑوں کے لیے اثر نہیں کرے گی، منفی اثر نہیں کرے گی۔ لیکن ناک میں نہیں، وہ ہے جائے گی اور تھوڑا گرم کرے گی اور معتدل کرنے کے بعد آپ کے وہاں پر پہنچے گی پھیپھڑوں میں، اور وہاں پہ پھر اس کی حرکت ہوگی اور آپ تنفس کا جو نظام وہ چلتا رہے گا۔ یہ عظیم اعضاء خداوند متعال انسان کے لیے قرار فرمائے۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں ان پہ غور کرو، غور کرنے کے بعد تعجب کرو اور اس خالق کو دیکھو، وہ خالق کتنا قادر ہے، کتنا قدیر ہے اور کتنا حکیم ہے۔ قدرت اپنی جگہ پر ہے، حکمت خدا اور علم خدا اپنی جگہ پر ہے۔ اس خدا نے اپنے علم کے ذریعے ضرورت کے تحت ان اعضاء کو ایسی جگہوں پہ قرار دیے ہیں اور ان کے لیے حفاظت انتظام کی ہے، اس کی حفاظت کے لیے سسٹم بنایا ہے، اس کے چلنے کے لیے سسٹم بنایا ہے، اپنے اپنی ضرورت کے تحت خداوند متعال نے، تاکہ یہ انسان متواضع ہو جائے اس خداوند متعال کے سامنے، تواضع کرے، جھک جائے، سجدے میں گر جائے، یہ سجدے میں گر جائے کہ معمولی چیزوں سے اتنی بڑی نعمت، معمولی چیزوں سے انسان کی زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈ، معمولی چیزوں کی خرابی سے انسان کی زندگی مختل ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے وہ۔ یہ کہ انسان اس پہ غور و فکر کرے۔ اعجبوا، اے انسان تعجب کرو، لہذا الانسان، یعنی انسان کے لیے خاص ہے، اس انسان پہ تعجب کرو، ینظر بشحم، کہ وہ انسان دیکھتا ہے چربی کے ذریعے سے، ویتکلم بلحم، وہ انسان کلام کرتا ہے ایک گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے سے، ویسمع بعظم، وہ انسان سنتا ہے ہڈی کے ذریعے سے، ویتنفس من خرم، اور وہ انسان سانس لیتا ہے ایک سوراخ کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ان کلام کو اور نہج البلاغہ کے خطبات کو اور نہج البلاغہ میں موجود خطوط کو ہماری معرفت کا ذریعہ قرار فرمائے۔